آج تو ہمارا تعلیم کا سلسلہ نہیں ہوتا، مگر حضرت امام صاحب رخصت پہ ہے تو میں نے سوچا کہ چلو تعلیم تو کرنی ہی ہے، تو 15-20 منٹ کچھ دینی باتیں بھی ہو جائے، جو سلسلہ ہمارا جاری تھا۔ کل یہ مسئلہ بیان ہو رہا تھا کہ ایک شخص ایمان کی دولت سے محروم تھا اور وہ ایمان لے آیا۔ اب ایمان جیسے ہی آدمی لے آتا ہے نماز تو اس پر فرض ہو جاتی ہے، جیسے ہی وقت آئے گا اس پر نماز کیا ہو جائے گی؟ فرض ہو جائے گی۔ اب یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ایک آدمی صنم صنم کہہ رہا تھا، اور جیسے ہی سمجھ کہتا ہے یعنی ایمان میں داخل ہوتا ہے تو اس کے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت کا مفہوم ہے، مشہور صحابی ہے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایمان لانے کی غرض سے اور نیت سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور میری طرف دیکھیے، یوں ہاتھ بڑھایا بیعت کے لیے۔ کس نے؟ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہاتھ بڑھایا کہ بیعت کرے، یعنی کلمہ پڑھنا ہے، ایمان میں داخل ہونا ہے، تو ہاتھ میں وہ ہاتھ دینا چاہ رہے تھے۔ ہاتھ انہوں نے خود آگے کیا اور پھر پیچھے کھینچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمرو کیا بات ہے، تم نے خود ہاتھ آگے کیا اور جب میں نے ہاتھ آگے کیا اور آپ نے اس کو پیچھے کھینچ لیا؟ تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے ایک بات آپ سے پوچھنی ہے کہ میں نے اس سے پہلے جو گناہ کر رکھے ہیں، جو کوتاہیاں مجھ سے ہوئی ہے، سب سے بڑا گناہ تو یہی شرک ہے کہ آدمی شرک کر رہا ہے، شرک سے بڑا گناہ تو کوئی ہے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ کہ مفہوم یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کسی کے گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک کا گناہ اللہ رب العزت یہ معاف نہیں کرے گا، تو شرک یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جو گناہ پہلے کر رکھے ہیں تو وہ گناہ معاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ مجھے آپ سے معلوم کرنا ہے۔ دیکھیے، آدمی جو ایمان کی دولت سے محروم ہو وہ بھی اچھے کام تو کرتا ہے، آخرت کے اندر اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایمان کی دولت سے محروم ہے لیکن دنیا میں اچھائی کے اور بھلائی کے کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ریوارڈ اسے دنیا میں دیتے ہیں۔ آخرت میں تو کچھ نہیں ملے گا، لیکن دنیا کے اندر بلکہ دیکھیے عذاب میں بھی تخفیف ہوگی۔ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے جو لوگ ہدایت کی دولت سے محروم ہیں وہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ان الذین آمنوا نہیں ہے، ہدایت یافتہ نہیں ہے لیکن ظلم نہیں کرتے کسی کو۔ ان الذین آمنوا کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے، طبیعت میں ان کی شرافت ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے، وہ تکلیف نہیں پہنچاتے، لیکن بہرحال ایمان کی دولت سے محروم ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ عذاب تو ان کو بھی ہوگا، لیکن ان کے عذاب میں کیا ہوگی؟ تخفیف ہوگی، کمی ہوگی۔ اور ایک وہ لوگ کہ جو ایمان کی دولت سے بھی محروم ہیں اور طبیعت میں کیا ہے؟ شرارت ہے، طبیعت میں شرارت ہے، شریر ہے، بدمعاش ہے، تو ان کو وہاں عذاب بھی کیا ہوگا؟ یہ سخت ہوگا۔
تو بہرحال آدمی ایمان کی دولت سے محروم ہے، لیکن طبیعت میں شرافت ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے، انسانیت ہوتی ہے، تو وہ انسانوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ بھی کیا ہے، اچھائی کے اور بھلائی کے معاملات کرتا ہے۔ ایک اور بات مجھے یاد آ گئی، ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رشتے میں ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کی رشتہ داری بھی تھی۔ ان کا دل نرم تھا، شرافت کی طبیعت میں۔ آپ جانتے ہیں ایک سوشل بائیکاٹ کیا تھا، کس نے؟ قریش نے، مشرکین مکہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا تھا کہ نہ آپس میں کوئی لین دین ہوگا، نہ ان سے کوئی بات چیت کرے گا، نہ ان کے پاس کوئی جائے گا، کچھ نہیں۔ اور وہ محصور کر دیے گئے تھے کہاں پر؟ شعب ابی طالب میں۔ شعب ابی طالب وہ ایک گھاٹی تھی، تو گھاٹی کے اندر وہ محصور کر دیے گئے تھے، اور ایک دو دن نہیں، ایک دو مہینے نہیں، بلکہ پورے 3 سال تک وہاں پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اور دیگر کچھ حضرات بھی ان کے ساتھ کیا ہے، وہاں پر محصور رہے۔ خواجہ ابو طالب یہ بھی وہاں پر موجود تھے، اور ان کی گھاٹی تھی، اس لیے کہتے تھے شعب ابی طالب۔ انہی کو دیکھیے کہ سب سے کم عذاب، بخاری شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے کم عذاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے جہنم میں یہ ہوگا کہ ایک آدمی کو آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائے گی۔ کیا پہنائی جائے گی؟ آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائے گی۔ وہ پہن رکھی ہے اس نے چودھری صاحب کہاں پر؟ پاؤں میں، لیکن اس کا اثر یہ ہوگا کہ پوری باڈی میں پہنچ رہا ہوگا، اور سر جو ہیں جیسے ہنڈیا، اس میں کوئی چیز ہم نے پکانے کے لیے رکھی ہوتی ہے تو اس میں سے کیسی آواز آتی ہے، تو اس طرح کی جو آواز ہوتی ہے وہ حال ہوگا۔ یہ سب سے کم عذاب ہے، لیکن دیکھیے اثر کہاں پہنچ رہا ہے سلیم بھائی؟ پاؤں سے سیدھا سر کے اندر، اور یہ حال ہے۔ علماء نے لکھا کہ یہ کون ہے؟ خواجہ ابو طالب۔ وہی بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جہنم میں بھی عذاب سب کو یکساں نہیں ہوگا، وہ الگ الگ ہوگا۔ اب ان کو صرف پاؤں میں عذاب دیا گیا، بظاہر اصل تو پوری باڈی پہ پہنچ رہا ہے۔ ایک بڑے عالم گزرے ہیں علامہ سہیلی علیہ الرحمہ، تو وہ یہ لکھتے ہیں امتیاز بھائی، مفہوم یہ ہے جس کا کہ پوری باڈی کو، یعنی میں وہ پھر دہرا رہا ہوں کہ اس کا اثر تو پہنچ رہا ہے، لیکن ڈائریکٹ پوری باڈی میں کہیں بھی عذاب نہیں دیا جا رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو خواجہ ابو طالب کو فرمایا کہ اس وجہ سے کہ خواجہ ابو طالب کی پوری باڈی، پورا جسم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ میں رہا۔ ہر موقع پر خواجہ ابو طالب نے کیا کیا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مظاہر اسباب کی دنیا میں، ویسے تو اللہ تعالیٰ ہے، اسباب کی دنیا میں 3 حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے سپورٹر، 3 آدمی۔ ایک ان کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، سب کچھ نشاور کر دیا، بڑی مالدار خاتون تھی، بزنس مین خاتون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے ہیں ان کے بزنس کے لیے ملک شام، اور وہی چیز بظاہر سبب بنی ہے نکاح کا۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، سورہ ضحیٰ 30ویں پارے میں ہے، اس میں اللہ رب العزت ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ،
ووجدک عائلا فاغنا، کیا مفہوم ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا، مالدار کر دیا۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مال و دولت پاس رکھنا نہیں چاہتے ہیں، ہاں ورنہ چاہتے تو پہاڑ سونے کے بنا لیے جاتے۔ ہم سب کو حضرت کی اور آقا کی حالت معلوم ہے، پھر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، کہ ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ علماء نے لکھا کہ یہاں مراد یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی مالدار خاتون تھی، بزنس مین خاتون تھی، تو سارا مال انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رشتے میں ان کے شوہر بھی ہوتے ہیں، نبی بھی ہے، تو ان کے مشن میں نشاور کر دیا۔ یہ ہے یہاں مطلب کہ خدیجہ نے سارا مال یہ نشاور کر دیا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ میاں بیوی میں، ہسبینڈ اینڈ وائف میں آپس میں محبت ہو تو پھر مال کی وجہ سے جھگڑا نہیں ہوتا۔ آج کیا حالت ہے فاروق بھائی؟ ہے جہاں جہاں لڑائی ہے زیادہ تر سبب یہی روپیہ پیسہ۔ تو اس سے ایک نتیجہ عطا الرحمان صاحب یہ نکال سکتے ہیں کہ جیسی محبت ہونی چاہیے دونوں میں آپس میں ہے نہیں، ہاں دونوں میں جس طرح کا تعلق ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری جائیداد، سارا مال و دولت، اسباب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے وقف کر دیا، لٹا دیا، خرچ کر دیا۔ دوسرے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے بھی، وہ بھی تاجر تھے، وہ بھی کیا تھے؟ تاجر تھے۔ انہوں نے بھی جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر میں مال و دولت دے رکھا تھا وہ حضور کے مشن کے لیے کیا کر دیا؟ وقف کر دیا۔ اسی لیے وہ حدیث کا مفہوم آپ کو معلوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس عالم اسباب میں، یہ میرے جملے سمجھانے کے لیے، کہ میں نے اس عالم اسباب میں جن جن لوگوں نے مجھ پر احسان کیا تھا سارے لوگوں کے احسانات کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے، سوائے عبدالرؤف بھائی ایک شخص کے، اور وہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ، اور فرمایا کہ اس کا بدلہ ان کو اللہ ہی دے گا۔ اب دیکھیے بدلہ کیا ملے گا آخرت۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں بھائی اکرم؟ کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں نا، اور ہماری مسجد کے کتنے ہیں؟ حیدرآباد کے 4 مینار ہیں، تو 4 میں سے آؤ انشاءاللہ اللہ بائی 1 گیٹ 1 فری دے دے گا، تو 4 کے بدلے 8 ملیں گے وہاں پر انشاءاللہ۔ تو جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں۔ حضور نے فرمایا مفہوم یہ ہے ایک جنتی ایسا بھی ہے کہ جنت کا ہر دروازہ وہاں پہ داروغہ یہ پکار رہا ہوگا اور یہ کہے گا کہ حضرت آپ میرے دروازے سے داخل ہو۔ پوچھا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضرت وہ کون شخصیت ہے؟ فرمایا تیرے والد۔ کون ہے؟ تیرے والد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب کچھ آقا پر انہوں نے نچھاور کر دیا تھا۔ اسی لیے شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ہاں صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو دوسری یہ شخصیت، اور ایک حدیث میں حضور نے یہ بھی فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر میں کسی کو اپنا محبوب بناتا تو کس کو بناتا؟ بالفرض صدیق اکبر کو، لیکن دل میں محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کی۔ اب جگہ نہیں بچی ہے، جگہ خالی نہیں ہے، ورنہ اگر میں یہاں کسی کو بناتا تو صدیق کو جو ہے وہ میں بناتا۔ بہرحال تیسری شخصیت یہی خواجہ ابو طالب، ہر موقع پر ساتھ دیا، اور خواجہ ابو طالب کا مکہ مکرمہ کے اندر ایک اسٹیٹس تھا، ایک مقام تھا، وقار تھا، عزت تھی، احترام تھا، عظمت تھی،
تکریم تھی، تو اس وجہ سے بھی ڈائریکٹ مشرکین مکہ کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آقا کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پہنچائے، تکلیف پہنچائے۔ اس لیے کہ حضور نے ہجرت نہیں کی جب تک خواجہ ابو طالب رہے۔ ہجرت کب ہوئی ہے؟ بعد میں ہوئی ہے۔ اسی لیے اب دیکھیں ہوا بھی تو ایک ساتھ ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے چل بسی، اس وقت سن 10 نبوی تھا۔ یاد رکھیے 2 تاریخ ہے، آپ کو سیرت میں 2 تاریخ ملے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مشرکین مکہ جو تاریخ استعمال کرتے تھے، جیسے ہم عیسوی تاریخ استعمال کرتے ہیں اور ہجری بھی، دونوں ہم کرتے ہیں، ہماری ہجری تاریخ ہے، عیسوی تاریخ بھی، اور انڈیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے ہمارے برادران وطن جو ہے وہ ان کا اپنا ایک کیلنڈر ہے۔ تو اسی طریقے سے اس زمانے میں ایک کیلنڈر جو رائج تھا وہ تھا عام الفیل سے۔ عام الفیل کا واقعہ آپ کو پتہ ہے، ہاتھی والوں کا واقعہ، تو وہاں سے شمار کرتے تھے کہ عام الفیل کے 1 سال بعد یہ ہوا، 5 سال بعد یہ ہوا، 10 سال بعد یہ ہوا، تو وہ لوگ شمار کہاں سے کرتے تھے؟ عام الفیل سے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے 40 سال کے بعد، تو اب آپ کتابوں میں دیکھیں گے وہاں لکھا ہوا یہ ہوگا حضور پیدا کب ہوئے، دنیا میں تشریف کب لائے، تو آپ کو ملے گا کہ عام الفیل کے اتنے سال بعد۔ لیکن جب آقا نبی بنائے گئے تو اب مسلمانوں نے شمار کرنا شروع کیا کہ سن 1 نبوی، سن 2 نبوی، سن 3 نبوی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اس کے اتنے سالوں بعد۔ تو سن 10 نبوی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس دنیا سے چل بسی، اور خواجہ ابو طالب کا بھی کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو نام دیا عام الحزن۔ کیا دیا گیا؟ غم کا سال۔ تو آپ کو مجھے بتانا یہ ہے کہ بڑا سپورٹ تھا ظاہری اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون؟ خواجہ ابو طالب کی شخصیت۔ تو ہر موقع پر ساتھ دیا، یہ گھاٹی میں بھی رہے۔ پاؤں کے اندر آگ کی جوتیاں کیوں پہنائی گئی یہ بتانا آپ کو۔ علامہ سہیلی علیہ الرحمہ نے یہ لکھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری باڈی یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں تھی، آپ کے سپورٹ میں تھی، لیکن پاؤں راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے۔ اللہ اکبر ہے، کیا نتیجہ نکالا ہے، کیا بات لکھی ہے۔ ہمارے یہاں بولتے ہیں نا کہ فلاں کے پاؤں کیا ہے؟ راہ راست پر نہیں ہے۔ آدمی سیدھے ہاتھ پر سیدھی راہ نہیں چلتا تو بولتے ہیں کہ پاؤں سیدھے راستے پر نہیں ہے، اور کوئی واقعہ جو نہیں پیش آنا چاہیے آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس میں فلاں کا ہاتھ ہے۔ عبدالرؤف ایسا ہی ہے نا کہ بولا جاتا ہے کہ فلاں ملک کا ہاتھ ہے تو اس میں ہاتھ ہے، اور آدمی راہ ہدایت سے بھٹکا ہوا ہو، راہ ہدایت پر وہ گامزن نہ ہو، تو فاروق بھائی کیا بولا جاتا ہے کہ پاؤں وہاں پر نہیں ہے، وہ بھٹکے ہوئے ہے۔ تو پاؤں راہ ہدایت پر نہیں تھے، اس لیے اس کو کیا دیا گیا؟ عذاب نہیں دیا گیا۔ اسی طرح ابو لہب رشتے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہوتے تھے؟ چچا ہوتے۔ کیا ہوتے تھے؟ چچا ہوتے۔ حضرت کے والد کا تو انتقال ہو گیا تھا، حضرت کہاں تھے؟ ماں کے پیٹ مبارک میں تھے۔ ابو لہب کی ایک مالی تھی جن کا نام لکھا ہے ثویبہ۔ ثویبہ، تا علی با تا سا پر پیش واو پر زبر، ثویبہ۔ وہ آئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، اور آ کر اس نے خوشخبری دی اپنے آقا کو۔ یہ لونڈی تھی، یہ باندھی تھی کس کی؟ ابو لہب کی۔ آ کر خوشخبری دی کہ آپ کی جو بھابھی ہے، آپ کے بھائی کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، یعنی آپ کے یہاں بھتیجا آیا ہے۔ تو اب میری طرف دیکھیے، آپ کو ایک چیز اشارے سے بتانی ہے۔ اس نے دور سے آ کر بتایا کہ گڈ نیوز ہے، خوشخبری ہے،
تو ابو لہب نے جب سنا نے ادھر دیکھو یوں کیا، کیا مطلب اس کا؟ آزاد ہے. کیا مطلب اس کا؟ آزاد ہے. یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا انڈیا کے پولیس اسٹیشن ہیں. ہاں کہ یہ اشارہ سمجھ جانے کا کہ وہ حوالدار آیا اور کچھ بولتا ہے تو وہ یہاں پی ایس آئی یا ڈی ایس پی یا جو بھی آپ بولے وہاں جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے پی ایس ہے تو وہ کیا کرتا ہے، بعض مرتبہ زبان سے نہیں بولتا، یوں کرتا ہے، یعنی کیا کر دو، پرندے کو آزاد کر دو، پرندے کو قید خانے سے آزاد کر دو. تو ابو لہب نے خوشی منائی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے پر، تشریف آوری پر. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ پیر کا دن تھا، ہر پیر کو ابو لہب کے عذاب میں تخفیف ہے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کچھ اپواد ہے، وہاں کچھ تخفیف ہوگی، ورنہ اگر کوئی ہدایت کی دولت سے محروم ہے اور بھلائی کے کام کرتا ہے خیر کے، تو آخرت میں کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا. اب ان کو جو ملا وہ اس لیے کہ آقا نے بتایا، تو ہر چیز میں استثناء ہوتی ہے، باقی عام قاعدہ یہی ہے. لیکن بہرحال کچھ استثناء کچھ چیزوں کا، کچھ شخصیات کا کیا گیا ہے، تو ان میں یہ ہے. تو حضرت حکیم بن ہزام رضی اللہ تعالی عنہ جب شیاب ابی طالب میں آقا اور دیگر حضرات وہاں پر محصور تھے، یہ کیا کرتے تھے، اونٹ کے اوپر ساز و سامان لاتے تھے، اور جس گھاٹی میں آقا تھے تو اونٹ کو چلا دیتے تھے اس طرف. یہ جانور چلتا رہتا ہے، وہ چلتا رہتا ہے، کیونکہ ڈائریکٹ تو مدد پہنچا نہیں سکتے، سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا. اگر وہ پتہ چل جاتا تو ان کے ساتھ بھی بائیکاٹ ہوتا. تو اس لیے وہ کیا کرتے تھے کہ کوئی دیکھے نہیں، اس طریقے سے ہاں وہ بھیج دیتے تھے، ہے اس طریقے سے وہ بھیج دیتے تھے. تو بہرحال ہمارے یہاں بھی خاندانوں میں بعض مرتبہ لڑائی ہوتی ہے، شوہر کہتا ہے کہ خبردار بازو میں کھاؤں موکل دیتے ہیں، لیکن آپس میں وہ بیویوں کی بنتی ہیں، یا ماں باپ ایک لڑکے کے ساتھ رہتے ہیں، دوسرا لڑکا پڑوس میں رہتا ہے، اور دونوں بھائیوں کی بنتی نہیں ہے. امی جان نے وہ کھانا پکایا ہے کہ جو پڑوس میں لڑکا رہتا ہے اس کو بڑا پسند ہے. اب اس کو پتہ چلے گا تو یہ چلائے گا، غصہ کرے گا. تو مائیں کیا کرتی ہے، چپ چاپ کھانا وہ بھیج دیتی ہے کہ وہ پتہ نہ چلے. تو اسی طرح حضرت حکیم بن ہزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معاملہ کرتے تھے. یہ اسلام لائے، آئے تو حضور سے سوال کیا کہ حضرت میں اسلام تو لا رہا ہوں، اسلام میں داخل ہو رہا ہوں، یہ تو بتائیے میں نے جو نیکی کے اور بھلائی کے کام کیے ہیں مجھے اس کا بدلہ ملے گا کہ نہیں؟ حضور نے جواب میں فرمایا مفہوم یہ ہے کہ تو جو بھلائی کے کام جب ہدایت پر نہیں تھا کرتا رہا، اللہ نے اسی کی برکت سے تجھے ہدایت کی. تیری ہدایت کا سبب کیا چیز بن رہی ہے؟ وہی تیری اچھائیاں اور بھلائیاں کہ تو جو کرتا رہا اسی کی بدولت یہ تجھے ایمان کی مایا، ایمان کا سرمایہ، ایمان کی متاع، ایمان کی دولت یہ تجھے مل رہی ہے. بہرحال میں یہ بتا رہا تھا، انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت یہ تو مجھے بتائیے کہ میں نے جو گناہ کر رکھے ہیں، نہ کرنے کے کام کر رکھے ہیں، میں ایمان لاؤں، اسلام میں داخل ہو جاؤں تو اس کے بعد اس کا کیا ہوگا؟ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبہ یہ فرمایا کہ اے عمرو تجھے پتہ نہیں ہے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ آدمی ہدایت کی دولت سے محروم ہے اور ایمان میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اس نے جو گناہ کیے ہیں سارے گناہ کو کیا کر دیتا ہے، یہ اسلام مٹا دیتا ہے، ڈیلیٹ کر دیتا ہے، وہ معاف ہو جاتے ہیں. اب آئیے جو مسئلہ آپ کو بتانا ہے، وقت بھی ہو گیا ہمارا، کہ آدمی ایمان میں داخل ہوا. اب ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا نامہ اعمال اب کیا ہے، ہو رہا ہے، اس کی سلیٹ کیا ہے چودھری صاحب، وہ بالکل صاف ہے، خالی ہے، کچھ لکھا ہوا اس میں نہیں ہے. ظاہری بات ہے ہمیں والے بھی دل کرتا ہے کہ اس کو امام بنائے، اس لیے کہ ہمارے پاس تو گناہ بھی ہے اور نیکیاں بھی ہے. کوئی دعویٰ کر سکتا ہے
کہ میرے اور آپ کے نامہ عمل میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. لیکن ہاں وہ کہہ سکتا ہے کہ جو ابھی ابھی ایمان میں داخل ہوا ہے، چونکہ حضور فرمائے گئے ہیں. تو اب آدمی چاہتا ہے اس کو امام بنائے. بھائی اس کا مقام اپنی جگہ، مرتبہ اپنی جگہ، لیکن یہاں امامت کے لیے شرط ہے، ضروری ہے کہ وہ قرات پر کیا ہو؟ قادر ہو. وہ قرات پر کیا ہو؟ قادر ہو. اور ابھی ابھی وہ ایمان میں آیا، ایمان لایا ہے، اس کو کہاں پڑھنا آتا ہوگا؟ ہاں، کہاں اس کو پڑھنا آتا ہوگا؟ کہاں اس کو زبانی صورتیں جو ہیں وہ یاد ہوگی؟ لیکن نماز اس پہ فرض ہے. یہاں ایک مسئلہ اور سمجھو. اب نماز تو اس کو پڑھنا ہے. مثال کے طور پر ابھی کتنے 7:30 بج رہے. اب مان لو کہ ایک آدمی ابھی 5 منٹ بعد ایمان میں داخل ہوتا ہے، تو نماز تو اس پہ کیا ہو جائے گی؟ فرض ہو جائے گی. عام طور پر سب سے پہلا فریضہ ایمان کے بعد جو آدمی پر عائد ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ یہی نماز ہے. مالدار نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں، حج کی بھی نہیں، رمضان کا مہینہ نہیں ہے تو روزہ بھی فرض نہیں، وہی نماز ہے. اسی لیے ایمان کے بعد دوسرا نمبر کیا ہے؟ نماز کا ہے. تو نماز تو اس پہ فرض ہو گئی. اب اسے یاد نہیں ہے زبانی، تو چلو ہم تو امامت کی بات کر رہے ہیں، اس کی اپنی نماز کا کیا ہوگا؟ تو یہ مسئلہ یاد رکھ لو. جس ملک میں ایسا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ کوئی کام کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے مسلمان ہونا ہے، مجھے ایمان لانا ہے، تو ہم اس کو کلمہ پڑھا دیں. یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھتے، علماء نے یہ لکھا ہے، ہم لوگ اس کو مسجد لے کر آتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ کل آنا، پرسوں آنا، ہم امام صاحب سے بات کریں گے یا فلاں صاحب سے بات کریں گے اور وہ آپ کو کلمہ پڑھائیں گے. نہیں، دو چیزوں میں کسی کی ویٹ نہیں کرنی، یاد رکھو. دو کاموں میں ویٹ مت کیا کرو. ٹھیک ہے، اگر کوئی یہ بڑی بزرگ شخصیت، بڑا آدمی علمی اعتبار سے اس موقع پر موجود ہے، نور علی نور، لیکن اس میں دیر مت کرو. نمبر 1، بچہ یا بچی یعنی نو مولود جسے کہتے ہیں، جیسے ہی اس کی پیدائش ہو، سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اس کے سیدھے کان میں اذان پڑھنی ہے اور الٹے کان میں اقامت کہنا ہے. ہم تو کہتے ہیں امام صاحب کو لے کر آئیں گے، فلاں مولانا صاحب کو جو ہے وہ لے کر آئیں گے، فلاں بزرگ کو لے کر آئیں گے. نہیں، اس کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں، آپ اندازہ لگائیے. نماز والی اذان عورت نہیں پڑھ سکتی. سمجھ آیا نا؟ اس لیے کبھی سفر میں جائے تو بہت احترام کے لیے کہ چل بی بی آج کو اذان پڑھ، آج ہم تجھے موقع دیتے ہیں. ہمیں تو مسجد میں بدر عالم نہیں دیتا، لیکن ہم تجھے دیتے ہیں. تو بہرحال کیا ہے، وہ نہیں چلے گا. عورت اذان نہیں پڑھ سکتی. اذان یہ اعلان ہے، اور عورت کی آواز کیا ہے؟ سطر. لیکن یہاں تلقین ہے. یہاں جو اذان ہے یہ تلقین ہے، یہ اعلام نہیں ہے. نماز کے لیے جو ہے وہ اعلام، اس کو کہیں گے اعلان. اس میں فرق یاد رکھو. نماز کے لیے جو اذان پڑھی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ اعلام ہے. اعلام اس کا معنی ہی اعلان ہے. اعلام بھی بولیں گے اور اعلان بھی بولیں گے. اسی لیے میں نے بھی بچپن میں دیکھا کہ پہلے تو بجلی کا نظام ہمارے یہاں اتنا اچھا نہیں تھا عبدالرؤف بھائی ہماری طرف. اب اذان پڑھنی ہے، وہ مائک تو آ گئے تھے اس وقت، لیکن اب لائٹ نہیں ہے. جنریٹر پہلے ہر مسجد میں موجود ہوتے نہیں تھے، تو ہمارے یہاں مؤذن صاحب کہاں چڑھ جاتے تھے؟ مینار پر جاتے تھے، ہے نا. مینار پر وہ جاتے تھے. ایک تو ہم جاتے تھے کب؟ چاند دیکھنے کے لیے. وہ بھی کون سا؟ ہاں دیکھا سلیم بھائی، ماشاء اللہ بالکل سلیم طبیعت ہے. انہوں نے رمضان کا نہیں بولا ہے. کائی کو دیکھے بھائی، ایک دن بعد آئے فاروق بھائی تو اچھا ہے نا. چودھری صاحب رمضان ایک دن بعد آئے تو عید جلدی چاہیے. تو بہرحال عید کا چاند جو ہے وہ دیکھنے کے لیے جاتے تھے وہاں. دوسرے مؤذن صاحب وہاں جاتے تھے. کیوں؟ جتنی اونچائی سے آواز لگائیں گے، آواز کہاں تک جائے گی؟ دور تک. اصل میں آواز جاتی ہے، اس کو کیچ کرتی ہے ہوا، اور ہوا کے ذریعے سے یہ ہوا آواز کو کیا ہے؟ دور تک دھکیلتی ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ دعوت دی تو حضور نوک نہیں کیا دروازہ، کسی بازار میں نہیں، بلکہ کہاں پر چڑھے حضور؟ صفا پہاڑ پر. اور وہ پورا قصہ آپ کو معلوم ہے. تو وہ بھی اسی لیے ہے. اس میں بھی کئی حکمتیں ہیں. اللہ علماء کرام کو جزائے خیر دے. کیا اس میں نکات جو ہیں وہ انہوں نے پیدا کیے ہیں اور وہ لکھے ہیں. بہرحال
مجھے بتانا یہ تھا کہ نماز کے لیے جو اذان ہے وہ اعلان ہے اور اعلام ہے، اور بچے کے کان میں جو اذان پڑھنی ہے وہ اعلان نہیں ہے، وہ تلقین ہے۔ تلقین جانتے ہو؟ کوئی آدمی دنیا سے رخصت ہو رہا ہو ایمان والا، ہم اس کے پاس بیٹھ کر 2 کام عام طور پہ کرتے ہیں، بلکہ 3 کام کرتے ہیں۔ نمبر 1 سورہ یاسین شریف پڑھتے ہیں، نمبر 2 کچھ حضرات زمزم ہوتا ہے اور چمچ سے اس کو زمزم کا پانی جو ہے وہ پلا رہے ہوتے ہیں، اور تیسرا کلمے کی تلقین کر رہے۔ یہ تلقین ہے، یعنی اس کو زبردستی نہیں کرنا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے نہیں ہیں عبدالرؤف بھائی، بعض لوگ وہ مردے کو کاچی پڑھو نہیں، نانا پڑھو نہیں، دادا پڑھو نہیں ہے، وہ جھنجھڑتے رہتے ہیں۔ ارے یار اس پہ کیا گزر رہی ہے وہ جانتا ہے، نہیں اس کو مجبور نہیں کرنا ہے، اس کے سامنے پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ۔ کیا پڑھنا ہے؟ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے امتیاز بھائی؟ آگے نہیں پڑھنا، یاد رکھ، یہاں صرف ترقین کیا کرنی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کیوں؟ حضور نے خود فرمایا لقنوا موتاکم، کہ جو دنیا سے جانے کے قریب ہو تو اس کے سامنے تم تلقین کرو، تو کیا کہو؟ صرف لا الہ الا اللہ ہے، کیونکہ محمد الرسول اللہ خود اس کے سینے میں موجود ہے۔ اور دوسرا اس لیے کہ یہ حالت ایسی ہوتی ہے عام طور پر کہ عجیب کیفیت آدمی پہ طاری ہوتی ہے، تو یہ پورا کلمہ ذرا لانگ ہو جائے گا، لمبا ہو جائے گا، تو بھائی ذرا اس کے لیے کیا کرے؟ آسانی پیدا کرے، تو صرف لا الہ الا اللہ۔ اور یہ بھی یاد رکھو لا الہ الا اللہ ہی پڑھانا ضروری نہیں ہے۔ اگر اس نے بول دیا اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یا کریم، یا رحیم، یہ بول دیا، پھر بھی چپ ہو جائے، سمجھ آ رہا ہے؟ تو یہ تلقین ہے۔ اس لیے کہا کہ بچہ پیدا ہو، بچی پیدا ہو، نو مولود اگر مرد نہیں ہے تو خود بچے کی ماں میں اگر طاقت اور سکت ہے تو وہ اذان پڑھے گی اور اقامت، حالانکہ وہ تو کیا ہے؟ پاک ہے؟ نہیں، وہ تو پاک نہیں ہے اس موقع پر، لیکن یہاں پاکی ضروری نہیں ہے، یہاں ماں بھی پڑھ سکتی، اس میں انتظار مت کرو۔ دوسرا، اگر ہمارے ساتھ کوئی کام کر رہا ہے، ہمارے ساتھ رہ رہا ہے ایک بلڈنگ میں یا پڑوس میں، وہ کہتا ہے مجھے ایمان میں داخل ہونا ہے، اسلام قبول کرنا ہے، اس کے ساتھ اپوائنٹمنٹ مت بناؤ، اسے یہ مت کہو کل آنا، پرسوں آنا، فلاں وقت آنا، نہیں، بہت آسان ہے، اس کو کم از کم زیادہ نہیں تو یہ پڑھا دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آج ہو گئے۔ زیادہ پڑھانا ہے تو دوسرا کلمہ ساتھ میں پڑھا دو، اور پھر ایمان مجمل پڑھا دو، ایمان مفصل پڑھا دو، ہو گیا۔ ورنہ صرف ہم نے یہ بھی پڑھا دیا تو وہ ایمان میں داخل ہو جائے گا۔ کیوں؟ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ کل آنا، وہ فجر میں کہہ رہے، ہمیں 9 بجے کہہ رہا ہے مجھے مسلمان ہونا ہے، ہم کہتے ہیں کہ امام صاحب عصر میں آئیں گے تو آپ عصر میں آنا، تو کیا معلوم کہ زندگی باقی رہتی ہے یا نہیں رہتی، اس لیے فوراً پھر لے آؤ امام صاحب کے پاس، مولانا صاحب کے پاس، کہ بھائی اب آگے جو ہے وہ کیا کرنا ہے، اس لیے کہ ختنے کے مسائل بھی آئیں گے۔ تو یاد رکھو اگر کوئی بڑی عمر کا آدمی ایمان قبول کرتا ہے تو اس کے لیے ختنہ کرانا ضروری نہیں ہے، کرا لے اچھا ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے، نمبر 1۔ دوسرا سطر کا معاملہ ہے، اس کا معاملہ ہے، سطر کا جو ہے وہ معاملہ ہے، اس لیے ہمیں پھر آگے کے احکام نہیں معلوم تو لے آؤ امام صاحب کے پاس، مولانا صاحب کے پاس، کہ اب اس کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ پیش آئے گا کہ وہ ایمان لے آیا، اب اس پہ نماز فرض ہو گئی اور اس کو صورتیں یاد نہیں ہیں، اس کو پڑھتے آتا نہیں ہے۔ چلو اب تو الحمدللہ آسانی ہو گئی، یہ موبائل وغیرہ آ گئے تو آپ اس کو انگلش میں بھی اس کی جو بھی زبان ہے دے دیں گے کہ بھائی اس کو یاد کرتا رہے، لیکن پھر بھی اس کو وقت تو لگے گا نا، تو اس لیے اس کو نماز میں کیا پڑھتے رہنا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو بہرحال وہی بات کہ اس کو امام نہیں بنا سکتے۔ جلدی جلدی بولو، کیوں نہیں بنا سکتے؟ ارے کل سے آپ کو سنبھل کے پرسوں سے سمجھا رہا ہوں، قرات وہ نہیں جانتا، اور اس کے پیچھے ان لوگوں کی نماز صحیح نہیں ہے جو قرات جانتے ہیں۔ آخری بات، عمرہ سے آیا کوئی، حج سے آیا، ساتھ میں کام کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ چلو یہ تو اللہ کے گھر سے آیا ہے، رسول اللہ کے در سے آیا ہے، ریاض الجنہ میں نماز پڑھ کر آیا ہے، تو ابھی مسجد میں تو عام طور پہ ہم نہیں، لیکن ساتھ میں کام کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہے تو کیا کہیں اس کو امام بناؤ۔
اور اس کی داڑھی نہیں ہے، شرعی داڑھی پوری اس کی نہیں ہے، اس کی تجوید بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور پیچھے جو حضرات کھڑے رہ کے نماز پڑھ رہے ہیں ان کی شرعی داڑھی بھی ہے، قرآن کریم بھی وہ تجوید کے ساتھ صحیح پڑھتے ہیں، اب اس کو نہیں بنانا۔ وہ ٹھیک ہے، اللہ کا گھر دیکھ کر، رسول کا در دیکھ کر آیا، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن نماز کے مسائل کیا ہے؟ اپنی جگہ ہے۔ ایسا ہی ایک مسئلہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سمجھ آ رہا ہے، کوئی نماز پڑھا رہا ہے، اب پیچھے ایک صاحب ہے، عالم دین ہے، لیکن وہ چیئر پہ نماز پڑھ رہا ہے اور سجدہ زمین پہ وہ نہیں کر سکتے، اور امام صاحب کا وضو ٹوٹ گیا، اور پیچھے جو نمازی ہیں ان میں کوئی آدمی ہے کہ جو بقدر ضرورت تلاوت صحیح طرح کر سکتا ہے لیکن داڑھی پوری نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ ہوگا کہ اس کو آگے کریں گے، وہ مولانا صاحب ہے لیکن ان کو آگے نہیں کریں گے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ یہ بھی ایک مسئلہ یاد رکھو، جو آدمی سجدہ زمین پر نہیں کر سکتا وہ ان لوگوں کی امامت نہیں کرا سکتا جو لوگ سجدہ کہاں کر رہے ہیں؟ زمین پر، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ بڑا بزرگ ہو۔ ہم لوگ اس کا دھیان نہیں رکھتے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے ساتھ ہوا تھا، میں نیا اس ملک میں آیا، میں لندن ہی میں ایک جگہ گیا ہوا تھا، ہمارے رشتے دار وائف کی طرف سے، تو امتیاز بھائی کیا ہے، وہ بچے کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا، لیکن اس کو صورت یاد تھی، ہاں عالم دین کا وہ بیٹا ہے، صورت یاد تھی، اس نے کچھ سنا کہ اس کو امام بنا دو، کیا تو وہ معصوم تھے؟ میں کہہ رہا تو معصوم تھے تو ارے اس کو تھوڑی بنا سکتے، اس پہ تو نماز ہی فرض نہیں ہے، اس کا ذہنی توازن وہ ٹھیک نہیں ہے، اس پہ نماز ہی فرض نہیں ہے، تو وہ عالم بھی نہیں بن سکتا۔ یاد رکھو، بعض مرتبہ کہ بھائی حضور نے بیٹھ کے اخیری نماز پڑھائی تھی، وہ پڑھائی تھی لیکن حضور نے سجدہ کہاں کیا تھا؟ زمین پہ کیا تھا، یاد رکھنا۔ چاہے آپ لوگ جیسے زمین پہ بیٹھے ہیں، تو ایک صاحب عالم دین ہے، بڑا بزرگ ہے، کرسی پر نہیں میری طرح بیٹھا بلکہ زمین پر بیٹھا ہے، لیکن اشارے سے رکوع کرتے ہیں، وہ اشارے سے سجدہ کرتے ہیں، اب وہ امام نہیں بن سکتے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ کس کے نہیں بن سکتے؟ جو لوگ سجدہ زمین پہ کرتے ہیں۔ پیچھے 4-5 ہے، وہ بھی سب چیئرمین ہیں تو اب یہ بھی رکوع سجدے سے نماز پڑھتا ہے اور وہ لوگ بھی کیا پڑھ رہے ہیں؟ رکوع سجدے سے، تو ان کی امامت کرا سکتا ہے؟ کرا سکتا ہے، کیونکہ سب کیا ہے، اپنا کہ بدہ ایک وہاں نہ چھابلا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔ آپ کو 15 بولا تھا عبد الرؤف بھائی، پتہ نہیں ہم اپنے وقت پہ پہنچ گئے، فاروق بھائی کی برکت۔ دلی مرکز میں تھا جی، مولانا زبیر صاحب تو معذور ہے، گاڑی میں بیٹھے